آج کل ایک حدیث کے حوالے سے بھی بڑے لوگوں نے سوال پوچھا، میں چاہے اس میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں. من سب نبی فقتلوہ، یا فقتلوہ کہتے ہیں، وہ ہا پہ وقف ہوگا. جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. جو یہ حدیثیں نعرے کے طور پر، سلوگن کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ان کے اپنے محققین کہتے ہیں یہ روایت ہے تو ضعیف، لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی نسل در نسل لوگ اس کو صحیح مان رہے ہیں. روایت ضعیف ہے، اور یہ کسی ہماری مین کتاب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں نہیں ہے. المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی المتوفی 360 ہجری، جو امام بیہقی کے استاد ہیں، ان کی معجم الصغیر اور الاوسط کے اندر موجود ہے. اور وہ بھی ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہے، وہاں ہے من سبا نبیم من الانبیاء، جو کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ، اسے قتل کر دو. اگر وقف نہیں کریں گے تو فقتلوہ کہہ دیں. لیکن روایت اس کی اسناد منقطع ہیں، متروک راوی، جھوٹے راوی ہیں، اور یہ مانتے ہیں خود، لیکن کہتے ہیں نہیں تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کو باقی چیزیں سپورٹیو ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو چیزیں سپورٹیو ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم ویسے نہیں مانتے جس طرح آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی جج بننا ہے اور آپ نے اپنے معاملات کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے، اور جوڈیشری میں جائے بغیر ہی نہ شواہد اکٹھے کیے گئے. اور میرے بھائی یہاں تو سارے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو بریلوی گستاخ رسول مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ سارے اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے؟ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتوے لکھے ہوئے ہیں. حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں. اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتنے علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر، اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی اور بعد کے بھی، یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے. احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا، اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم. المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، انہوں نے لکھی تھی اسام الحرمین، حرمین کی تلوار، تو کافر نہیں کہا. وہ تو سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اور وہابی و دیوبندی اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، اور رافضی اور قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل. یہ پتہ نہیں مرتد کیوں کہا، کیا پہلے بریلوی تھے تو پھر چینج ہوئے نے؟ تسی کو کافر ہی کہو نا، مرتد اتنی بڑی ڈگری تاکہ وڈ دو انہوں نے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. پوچھا گیا نا کہ پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کیا پڑھو گے، ان کی تو اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا موجود ہے. اذان، انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جس طرح نماز و جماعت باطل ہے. البتہ اللہ کے نام پر اور نبی علیہ السلام کے نام پر عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دے کے گئے ہوئے. تو سارے ایک دوسرے کو گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. رہ گی وہ روایتیں، جس طرح ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک شخص نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا تو دوسرے نے کہا حضرت اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. انہوں نے فرمایا نہیں، اور بعد میں کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا تو تم یہ کر دیتے. انہوں نے کہا ہاں میں کر دیتا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے شایع نہیں ہے کہ انہیں کوئی گالی دے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی ہستی کو تو اس کو قتل کیا جائے. یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے. لہذا مجھے بھی اگر اس نے گالی دی تھی یا دیتا تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. تو اب یہ دہشت گرد تنظیموں سے پوچھو کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دینے والوں کو تم نے قتل نہیں کرنا. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے، کہا یہ ہماری ایک جماعت ہم میں سے نکلی، ہمارے بھائی بھگوڑے ہو گئے ہیں،
پوچھا کہ منافق ہے؟ کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں۔ پوچھا کہ کافر؟ کہ کافر بھی نہیں ہے، یہ تو کفر سے بھاگے ہیں یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلم، بگوڑے، باغی مسلم۔ تو مولا علی کو ڈائریکٹ جنہوں نے کافر کہا، انہوں نے ان کو بھی کہا کہ نہیں دی اس فٹ کی کہ جو کافر کہے گا کفر لوٹ جائے گا۔ ان کو پتا تھا، ان کو اپنے فہم سے غلطی لگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدری صحابی نے جب حضور علیہ السلام کی مخبری کر دی، حضرت عمر نے اسے کہہ دیا منافق، اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں۔ آپ نے فرمایا بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہیں۔ حضرت عمر کو بھی توبہ نہیں کروائی، کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے، ابن ابی بلتا ہے نہیں تھا وہ۔ ان کی طرف منافقت اس لیے نہیں لوٹی کہ انہوں نے بھی اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس کی ایکٹیویٹی تو منافقانہ تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نفس سے مغلوب ہو کے چکے ہوا ہے، اس لیے چھوڑ دو۔ تو یہ بڑے مشکل معاملہ آتا ہے۔ کعب بن اشرف کے قتل والی روایت لے آتے ہیں صحیح بخاری سے، تو کعب بن اشرف تو ریگولرلی مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی تھی، اس میں وہ ایک سرگنا کے طور پہ تھا۔ وہ تو ہم بھی یعنی جن ملکوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں گی یا دشمنی چل رہی ہوگی تو ہم ان کے ایجنٹس کو کیا مروائیں گے نہیں، یا ان کے سرگنا کو؟ تو یہ حالت جنگ کی بات ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں سب سے بڑا گستاخ رسول اس پلانٹ ارتھ کے اوپر عبداللہ ابن ابی تھا نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور کسے کہا؟ اللہ کے نبی کو اور ان کے صحاب کو۔ اس سے بڑا کوئی کلمات کفر اور گستاخی ہو سکتی ہے؟ اور صحیح بخاری میں زید بن ارقم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ بات سن لی، حضور کو بتائی، اور حضور نے جب بلا کے عبداللہ ابن ابی کو پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ ڈر گیا نا، مکر گیا، صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اب وہ صحابی اتنے پریشان ہوئے، اللہ نے اس صحابی کی صفائی میں قرآن نازل کر دیا۔ زید بن ارقم غدیر خم کے راوی، اور بخاری میں الفاظ ہیں، انس بن مالک پریشان تھے نا جب واقعہ ہررا ہوا، یزید کی فوجوں نے اہل مدینہ کو لوٹا، تو زید بن ارقم نے خط لکھا کہ اے انس آپ پریشان نہ ہو، کیا حضور نے نہیں کہا تھا اے انصار صبر کرنا، تم پہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ تو انس بن مالک نے ان کا خط کھول کے جب اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہا یہ وہی زید بن ارقم ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ جب عزت والے مدینے میں جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اتنے بڑے کلمات کفر۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں منافق کا گلا کاٹ دوں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اپنے صحاب کو قتل کرواتا ہے۔ حالانکہ حضور کو غلبہ تھا، رومن امپائر آپ سے بھاگی ہوئی تھی غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک کے بعد مسجد درار آپ نے جلوائی ہے، منافقین کی مسجد، تو منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا؟ ڈکلیئرڈ گستاخ تھے نا۔ معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس طرح تو دنیا کا ہر عیسائی رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ تو اللہ کو گالی نہیں ہے بیٹا تجویز کرنا؟ رسول اللہ کو کیا گالی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ جھوٹا پیغمبر ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو عیسائی یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو 2.25 ارب انسان تو سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام کو، بلکہ آپ باقیوں کو بھی ملا لیں تو 5 ارب انسان تو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مان رہے، تو آپ کیا کہ ساری دنیا کو مارنا شروع کر دیں گے؟ رہ کے توہین امیز کلمات۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے قانون سازی 295C موجود ہے، اس کے ساتھ ایک شک ایڈ کریں کہ اگر کوئی معافی مانگ لے اسے معافی مل جائے گی، تو اس سے وہ چور دروازہ بند ہو جائے گا جو لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی پہ الزام لگاتے ہیں۔ جب وہ بندہ جوڈیشری میں آئے گا وہ انکار کر دے گا، اور زیادہ تر تو اسی طریقے سے الزامات لگتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ اس کی تشریح گستاخی کر رہے ہوں، وہ گستاخی ہو ہی نہ، پھر بھی اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے بات ختم۔ نہیں جی معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی اللہ کے گستاخ کی معافی ہے شرک کرنے والے کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، تو نبی علیہ السلام کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے، صحابہ کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بول کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا، تم نے یہ کیا، اور خود ان کے اپنے باپوں کی ذرا گستاخیاں دیکھیں، چشتی رسول اللہ نہیں موجود، نہیں چھاپ رہا، اشرف تھانوی رسول اللہ کیا نہیں موجود، یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو، یہ کس منہ سے نعرے لگاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف؟ تو میدان جنگ کے جو واقعات ہیں
ان کو پیش کر کے پوری ڈاکٹرن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فقہائے اسلام میں گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کنسنسس ہے ہی نہیں ہے. جی 2 امام یہ کہتے ہیں 2 یہ کہتے ہیں. وہ امام اس وقت کہنا شروع کرتے ہیں جب کتاب و سنت کی نص موجود نہیں ہوتی. یہ سزا اجتہادن ہے. اور یہ جرت کر کے نہ فقہ حنفی کی سزا بتائیں کیا ہے. فقہ حنفی کی سزا کو تو حنفی مانتے ہی نہیں ہے. ویسے ہی حنفی ہے بریلوی دیوبندی, گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں یہ بھاگ جاتے ہیں فقہ حنفی سے.